السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور میرے خلفائے راشدین کی بھی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ آج شعبان المعظم کی 14ویں تاریخ ہے۔ آپ شب برات کے متعلق کچھ باتیں سننے کے لیے ذہن بنا کر بیٹھے ہیں، اور آپ کے سامنے قرآن پاک کی وہ آیت پڑھی گئی جس میں اللہ تعالیٰ سارے ایمان والوں کو حکم فرما رہے ہیں کہ اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ، شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس لیے یہ آیت پڑھی گئی کہ آج آپ نے مسلمانوں نے ایک مزاج اپنا بنایا ہے، یہ ہمارا خود ساختہ مزاج ہے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے اس مزاج کو پسند نہیں فرماتے۔ ہمارا مزاج کیا ہے کہ ہم سستے میں نکلنا چاہتے ہیں۔ وہ آپ پہلے کبھی سن چکے ہوں گے کہ ہم لاٹری کے عادی ہو چکے ہیں، ایک پیسہ خرچ کر کے لاکھوں پانے کی امید لگا بیٹھتے ہیں۔ قرآن پاک کی یہ آیت ایمان والوں کو دعوت دیتی ہے کہ اسلام میں پورے طور پر آؤ۔ پورے طور پر آنے کا مطلب ہے کہ اسلام میں جو فرائض ہیں سب سے پہلے ان کو اپنا لو۔ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان میں کمی کوتاہی کمزوری بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ ایمان پختہ ہو، کلمہ کا یقین دل میں ہو، نماز فرائض زندگی میں کبھی نہ چھوٹیں، رمضان المبارک کے روزے ہمیشہ رکھیں، پیسہ ہو تو حج بھی کریں، پیسہ ہو تو زکوٰۃ بھی دیں۔ یہ اسلام کے ارکان ہیں، یہ زندگی میں ہونے چاہیے ہر ایمان والے کے، اس میں کمزوری کوتاہی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد درجے آتے ہیں واجبات کے، سنن کے، مستحبات کے۔ اس میں تمہیں اختیار ہے کہ جتنی تمہارے پاس صلاحیت ہے اس کو بھی اپناؤ۔ واجبات کبھی نہیں چھوٹنے چاہیے، جو ضروری سنتیں ہیں کبھی نہیں چھوٹنی چاہیے، مستحبات بھی کبھی کبھی ہونا چاہیے، نوافل بھی ہونا چاہیے۔ چلیے اتنے دور تک تو ہم چلتے ہیں، پیچھا کہاں چھوٹتا ہے؟ جب منع کی ہوئی باتوں سے رکنے کا حکم آتا ہے تو بہت سے پچھڑ جاتے ہیں۔ حرام مال سے رک جاؤ، پتہ نہیں کہاں بھاگ جائیں گے لوگ۔ جھوٹ بالکل نہ بولو، کتنے پچھڑ جائیں گے۔
دوسروں پر ظلم نہ کرو، پتہ نہیں کتنے فیصد نکل جائیں گے۔ جن جن چیزوں سے اسلام نے منع کیا ہے وہ ساری چیزوں سے ہمیں رکنا چاہیے کہ نہیں رکنا چاہیے۔ ادخلوا فی السلم کافہ کا یہ بھی مطلب ہے کہ جو کرنا ہے وہ سب کرو، اور جس کو بالکل نہیں کرنا ہے وہ سب کو چھوڑو۔ یہ نہیں کہ نماز بھی پڑھتے رہیں، سود بھی کھاتے رہیں، نماز بھی پڑھتے رہیں، جھوٹ بھی بولتے رہیں، روزہ بھی رکھتے رہیں، حرام بھی کھاتے رہیں، یہ تو نہیں چلنا۔ ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب ہے کہ جو کرنے کا ہے وہ کریں، اور جو نہیں کرنے کا ہے اس کو بالکل چھوڑ دیں۔ لیکن ہمارا آپ کا ایک مزاج ہے، عام طور پر مسلمانوں کا ایک مزاج ہے کہ جو سستا اور ہلکا لگتا ہے اس کو تو بہت آسانی سے قبول کر لیتے ہیں۔ اب جیسے یہ شب برات ہے نا، شب برات کے بارے میں مسلمانوں کا ایک ذہن تھا، اب تو کچھ سدھار ہوا ہے۔ ہم نے جب آنکھ کھولا اس وقت میں ہمیں بھی سمجھ میں آیا کہ ہمارے اسلام کا بہت بڑا تہوار ہے، تہوار، اور تہوار کا مطلب ہمیں نہیں معلوم، لیکن تہوار کا مطلب اتنا ہی جانتے ہیں کہ سب کو کپڑا اچھا پہننا چاہیے، گھر میں کھانا اچھا پکنا چاہیے، جوش ہونا چاہیے، چہل پہل ہونا چاہیے، مزے آنا چاہیے۔ تہوار کا تو یہی مطلب ہوتا ہے، عید کا یہی مطلب، بقرعید کا، تو محرم کا بھی یہی مطلب نکال لیا لوگوں نے۔ محرم میں خوب چہل پہل ہونا چاہیے، مزہ آنا چاہیے، اچھل کود ہونا چاہیے، گانا بجانا ہونا چاہیے، اچھا اچھا کھانا چاہیے۔ محرم بھی تہوار ہو گیا، شب برات بھی تہوار ہو گیا، کپڑے بدلے جا رہے ہیں، اچھا اچھا کھانا پک رہا، حلوہ پک رہا تھا، اب پتہ نہیں پکتا ہے کہ نہیں معلوم نہیں، پہلے تو پکتا تھا حلوہ شب برات میں۔ چہل پہل تو ہوتی تھی، ابھی بھی ہوتی ہے، کہیں کہیں زیادہ کہیں کم۔ تو ہم نے یہ سمجھا کہ یہ سب تہوار ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کو سال میں 2 تہوار دیا ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ اللہ کے نبی نے جب فکس کر دیا کہ 2 تہوار ہم نے امت کو دیا ہے، تو کیا امت کو یہ حق بنتا ہے کہ سال میں 2-4 تہوار اور جوڑ دیں اپنی طرف سے؟ یہاں پر آ کے ہم گڑبڑا گئے۔ شب برات کی حقیقت یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ اٹھ کر میرے پاس سے جنت البقیع چلے گئے۔ اب میں سمجھی کہ ضرورت سے گئے ہیں باہر، پھر واپس آئیں گے، دیر ہو گئی، تو میں چونکہ آپ کی چہیتی بیوی اور آپ میرے دل و جان سے زیادہ محبوب، میں اپنی باری میں کہاں یہ برداشت کر سکتی تھی کہ آج کی رات آپ مجھے چھوڑ کر کہیں جائیں؟ تو شیطان نے، نفس نے میرے اندر ایک ہیجان پیدا کیا، اور میں بھی چپکے سے آپ کے پیچھے پیچھے گئی کہ آپ گئے کدھر؟ تو دیکھا جنت البقیع قریب میں ہے حضرت مبارکہ کے، آپ وہاں کھڑے ہیں یکسوئی کے ساتھ، دیر تک دعاؤں میں مشغول ہیں، دیر تک۔ پھر اس کے بعد حضرت عائشہ نے محسوس کیا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگتا پوری ہو گئی ہے، اب آپ واپس جائیں گے، تو میں جلدی سے پہلے واپس آ گئی اور آ کے چادر تان کے سو گئی، تاکہ آپ کو پتہ نہ چلے کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے جاسوسی کرنے گئی تھی۔ مگر سانس یہ تو بتا دے گی نا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو دیکھا کہ عائشہ کی سانس تیز چل رہی رضی اللہ تعالیٰ، تو سمجھ گئے۔ پوچھا عائشہ یہ تمہاری سانس اتنی تیز تیز کیوں چل رہی؟ تو صاف صاف بتا دیا کہ بات یہ ہوئی، میرے دل میں آئے اس لیے میں چلی گئی آپ کو دیکھنے کے لیے، اب میں تیز آئی ہوں، لیٹ گئی ہوں، سانس چل رہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ میں تمہارے ساتھ ناانصافی تو قطعی نہیں کر سکتا ہوں، لیکن مجھے اللہ کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ یہ رات اللہ کے نظر میں بہت قیمتی ہے، بس یہیں پر بات سننے کی ہے۔ اللہ کی طرف سے مجھے بتایا گیا کہ یہ رات بہت قیمتی ہے، اور آج کی رات اللہ تعالیٰ بے شمار ایمان والوں کو جن کے ذمہ جہنم ہو چکی ہے، جہنم سے برات، چھٹکارا
دیں گے، جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرمائیں گے، اللہ معاف فرمائیں گے۔ اور بہت زیادہ کو بتانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بنو کلب جو قبیلہ ہے، بکریوں کے پالنے والا قبیلہ، جہاں بے شمار بکریاں اور بھیڑ پالے جاتے ہیں، وہی ان کا کاروبار ہے۔ ان بکریوں کے برابر نہیں، بکریوں کے جسم پہ جتنے بال ہیں، اب بھیڑ کے جسم پہ جتنے اون ہیں، ان کی گنتی اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے۔ تو میں نکل گیا کہ جنت البقیع میں جتنے لوگ آرام کر رہے ہیں اور جہاں بھی ایمان والے آرام کر رہے ہیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں اللہ ان سب کو معاف کر دیجئے۔ تو ہم نے یہ کیا، اپنی امت کے لیے معافی مانگا۔ یہ تو ثابت ہو گیا کہ ہمیں یہ کرنا ہے، کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پر اس میں بھی اعتدال ہے۔ اعتدال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو آواز نہیں لگایا، اے فلانے چلو، اے فلانے چلو، اے عائشہ تم بھی اٹھو، تم بھی رات کو قرآن پاک کی تلاوت کرو، تم بھی جاگو، کچھ نہیں، خاموشی سے گئے دعا کیا۔ تو ایمان والا خاموشی سے جائے اور جا کر قبرستان میں دعا مانگے، اور صرف اپنے رشتہ داروں کے لیے نہیں، اپنے والدین کے لیے نہیں، تمام اہل قبور کے لیے، اور صرف ایک قبرستان والوں کے لیے نہیں، تمام قبرستان میں مدفون مسلمانوں کے لیے، اور صرف ایک شہر کے لیے نہیں، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے ایمان والے گزر چکے ہیں، اے اللہ سب کو معاف کر دیجئے۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے کیا؟ ایک ایمان والا اگر ان کروڑہ کروڑ اربا ارب خربہ خرب ایمان والوں کے لیے اگر معافی مانگ لے گا، اللہ چاہیں تو سب کو معاف کر دیں گے، اور اس بندے کے نام اعمال میں کتنی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اس نے سب کے لیے معافی مانگا۔ مزاج تو یہ ہونا چاہیے، لیکن وہ ایک سنت ثابت ہوئی، اس کو بھی بگاڑ کے رکھ دیا۔ اب تو شامیانہ لگنے لگا، اب تو بتیوں کی دکانیں کھلنے لگیں، موم بتیوں کی دکانیں کھلنے لگیں۔ اب تو وہ چہل پہل ہے کہ صاحب گورنمنٹ کو بھی سوچنا پڑا کہ یہاں پر اتنی بھیڑ بھاڑ کو کیسے کنٹرول کیا جائے، اس کے لیے بھی انتظام شروع ہو گیا ہے نا، اور وہ ایک آمدنی کا بھی ذریعہ نکل آیا۔ تو اعتدال سے آگے بڑھ گئے۔ ایسا اگر ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے صحابہ کرام کو سونے دیتے، سب کو پکار دیتے اور سارے کھڑے ہو جاتے، پھر تو جنت البقیع میں کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہیں ملتی، مگر ایسا تو کہیں ثابت نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث ایک مرتبہ آپ کو 23 شعبان ملا ہے نبوت کے اعلان کے بعد، لیکن آپ نے صرف اور صرف 1 شعبان میں مدینہ منورہ میں یہ عمل فرمایا ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے بھی راستہ کھلا کہ ہمیں ہر سال شعبان میں قبرستان جانے کا حکم نہیں ہے۔ کبھی چلے گئے، جی چاہا تو ہر سال چلے گئے، مگر اس کو فرض سمجھ کر نہیں۔ یہیں پر ہم گڑبڑاتے ہیں، ہم سنت کو فرض کا درجہ دے دیتے ہیں، مستحبات اور نوافل اور سنت پر ایسا ڈٹتے ہیں، ایسا عمل کرتے ہیں کہ فرائض بھی ناٹا ہو جاتا ہے اس کے سامنے، فرائض بھی پیچھے ہو جاتا ہے، فرائض کی اہمیت گھٹ جاتی ہے۔ یہی ہے اسلام میں بے اعتدالی۔ فرائض کا مقام کہیں سنت پالے گا؟ اب ایک شخص رات بھر درود پڑھ رہا، رات بھر کلمہ پڑھ رہا، رات بھر سب کچھ کر رہا، تلاوت کر رہا، رات بھر دعائیں مانگ رہا، عین فجر کے وقت میں جا کے سو جائے اور فجر کی نماز چھوڑ دے تو رات بھر کی ساری عبادت ایک دم سے پھینک دی جائے گی، واپس لے جاؤ، کچھ نہیں۔ نہ تمہارا درود پڑھنا قبول، نہ تمہارا کلمہ پڑھنا قبول، نہ تمہاری نماز پڑھنا قبول، جب تم نے فرض کو، ایک فرض فجر کو چھوڑ دیا۔ یہ سمجھنا چاہیے ہمیں، فرض تو فرض ہے، بس ہماری زندگی میں یہیں پر گڑبڑی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مستحبات کے پیچھے ہم اتنا زیادہ تیز دوڑتے ہیں، اور اسی حدیث میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ 5 کام کرنے والوں کو تو اللہ تعالیٰ نہ اس رات میں معاف کرتے ہیں، جہاں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں، تو
وہیں 5 کے بارے میں تو کہہ دیا کہ ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں، ان کے لیے شب قدر ہو یا شب برات ہو، ان کے لیے معافی کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا جب تک کہ یہ 5 کام وہ نہیں چھوڑیں گے۔ نمبر 1 شرک کے بارے میں تو ایک دم اعلان ہے کہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، وہ جو شرک کرتا ہے اس کو تو معاف کریں گے نہیں، اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں معاف کریں گے، اور یہ ہمیں نوٹ کر لینا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا ابو طالب سے اللہ کے نبی کتنی محبت فرماتے تھے، ابو طالب بھی پیارے نبی سے کتنی محبت فرماتے تھے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن فرق صرف یہ پڑا کہ آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی رکٹتے رہے، ہم اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں، رکٹتے رہ گئے، اللہ نے صاف لفظوں میں فرما دیا نہیں مان۔ آپ استغفار پڑھیں نہ پڑھیں، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، آپ ان کے لیے معافی مانگیں، اللہ کے پیارے نبی آپ ان کے لیے معافی مانگیں یا نہ مانگیں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی مانگیں گے اللہ کا فیصلہ اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ پیارے نبی کے پیارے چچا کے لیے یہ آیت اتری ہے، ہم اور آپ شرک کر کے کہاں جائیں گے؟ کوئی کہے گا ہم شرک نہیں کرتے ہیں، لیکن شرک والے بہت سے اعمال ہماری زندگیوں میں ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایک دم صاف ستھری بات ہے، اللہ کو ذرا سا بھی یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی اللہ کی الوہیت میں کسی کو ذرا سا بھی شامل کر دے۔ ہاں روزی اللہ تو دیتے ہیں مگر وہ ختم ہو گیا، وہ جو کہا نا کہ اللہ روزی دیتے ہیں، جہاں مگر کہا نا وہ سب ختم ہو گیا، مگر اگر کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوگا۔ اللہ روزی دیتے ہیں، اللہ شفا دیتے ہیں، مگر یہ مگر وگر کا کوئی نہیں، اللہ ہی شفا دیتے ہیں۔ ساری دنیا کی طاقت، ساری دنیا کی دولت، سارے ڈاکٹر ایک طرف ہیں، اگر اللہ نہ چاہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، اور اگر اللہ چاہیں گے تو ایک سڑک چھاپ ڈاکٹر کچھ بھی دے دے گا تو اللہ اسی برکت سے اچھا کر دے گا۔ اگر کوئی اگر مگر کر کے کسی کو شامل کر دیا تو یہ بات اللہ کو ناپسند ہے۔ اسی طرح فرمایا شرک کرنے والے کو تو معاف نہیں کریں گے، اور شرابی کو بھی معاف نہیں کریں گے۔ اس رات جو شراب پیتا ہے وہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے، آگے کبھی نہ پیے، اس کے لیے گنجائش نکل جائے گی۔ اور اگر شراب کی عادت نہیں چھوٹی ہے، وہ شب برات میں کتنی بھی عبادت کر لے گا، اس کے معافی کا کوئی پروانہ نہیں ملنے والا۔ قطع تعلق کرنے والا، کتنے لوگ پھنسیں گے یہاں پر جا کر کے، یا اللہ شب برات میں رات بھر عبادت کیا ہے، رات بھر قبرستان دوڑے ہیں، معاف کر دیجئے۔ اللہ پوچھیں گے بھائی کا حق دے دیا، بہن کا حق دے دیا، بھائی بیمار تھا دیکھنے گیا، بہن بیمار تھی پوچھنے گیا، ماں کھانس رہی تھی اس کو لا کے دوا دیا، تم نے تو سب سے تعلقات توڑ لیے، ماں کو چھوڑ دیا، بھائی کو چھوڑ دیا، بہن کو چھوڑ دیا، پڑوسی کو چھوڑ دیا، سب سے رشتہ توڑ لیا، بیوی بچوں میں مگن ہو گیا، پھر ہم سے معافی مانگنے کیوں آئے؟ قطع رحمی کرنے والے، تعلقات توڑنے والے کو تو ہم معاف نہیں کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ شب برات کی رات بھر جاگ کر عبادت کرنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو سدھار لینا چاہیے کہ نہیں سدھارنا چاہیے۔ نمبر 3 کینہ پرور، دل کے اندر کینہ۔ جب ایمان کمزور پڑتا ہے نا تو یہ سب خرابیاں دل کے اندر پیدا ہوتی ہیں، حسد پیدا ہوگا، کینہ پیدا ہوگا، وہ دوسرے کو دیکھ کر جلے گا، دوسرے کے لیے برا سوچے گا، برا چاہے گا۔ یہ دل کی خرابیاں ہیں، فرمایا اس کو پہلے صاف کرو، اپنے دل کو صاف کرو، کسی کے لیے تمہارے دل میں حسد اور کینہ نہیں ہونا چاہیے، پھر میرے پاس آؤ، تم تھوڑی سی دعا مانگو گے ہم زیادہ قبول کر لیں گے۔ اور فرمایا ٹخنے سے نیچے کپڑا پہننے والا، حضور نے فرمایا ٹخنے سے نیچا کپڑا پہننے والے کو شب برات میں بھی خلاصی نہیں ملے گی۔ جس کی عادت بنی ہوئی ہے کہ وہ غرور کے انداز میں، متکبرانہ انداز میں اس کا پاجامہ، لنگی
پینٹ جو کچھ بھی ہے وہ ٹخنے کو چھپا رہا ہے چلنے میں پہننے میں، فرمایا وہ اللہ کو اتنا مردود، اتنا ناپسند ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للاسبال، جس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہے وہ سن لے کہ جہنم کی سب سے نچلی گھاٹی میں اس کے لیے جگہ ہے۔ معمولی بات نہیں ہے کہ کپڑا میں کیا ہوتا ہے، یہ تو اتنی بڑی خرابی ہے کہ کپڑے میں کیا ہوتا ہے، کپڑے میں ہدایت ملتی ہے۔ وہ جو موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے آئے تھے فرعون کے جادوگر، وہ سب ایمان والے کیسے بن کے چلے گئے؟ اللہ کے نبی سے مقابلہ کرنے آئے تھے اور فرعون کے خرچ پر آئے تھے، فرعون کی دعوت پر آئے تھے، ایک دم سے ایک سیکنڈ میں سب کو ایمان کی دولت مل گئی، موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں کو ایمان کی دولت مل گئی۔ تو بعد میں پوچھا اللہ تعالیٰ سے میرے اللہ آپ کا کیا قانون ہے، آپ کیسے ہدایت دے دیتے ہیں؟ اتنے کٹر دشمنوں کو جو آپ کے نبی کو جھٹلانے مقابلے میں جادو کرنے آئے تو ان سب کو یک لخت آپ نے ایمان کی دولت ان کے دل میں اتار دیا۔ فرمایا وہ سب میرے نبی جیسا لباس پہن کے آئے تھے، وہ سب کے سب موسیٰ علیہ السلام جیسا ڈریس پہن کے آئے تھے۔ اب مجھے لگا کہ جن لوگوں نے میرے نبی کا لباس اوپر سے چڑھا لیا، میں وہ اپنے نبی کا ایمان اس کے اندر میں ڈال دیتا ہوں۔ بھئی تمہارا اتنا ہی تو کام ہے کہ تم اوپر کو تو کر لو صحیح، اندر تو ہم کر دیں گے، اور تم اوپر کا صحیح کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، ہم سے کہتے ہو کہ ہم تمہارا اندر صحیح کر دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھو تم نے تو اوپر سے اپنے آپ کو کتنا بگاڑا ہے، تم نے یہودیوں والا کپڑا پہن لیا، تم نے کتوں والا بال بنوا لیا، کتا کٹ، کسی کو دیکھ لیا کہ یہاں سے نیچے استرا ہے اوپر میں خرگوش کی جھاڑی ہے، سب نے ویسے ہی بنا، نیچے کاٹ دیا اوپر خرگوش کی جھاڑی۔ کس کی نقل کر رہے ہیں؟ کسی صحابی کی، کسی نبی کی، کسی ولی کی، کسی اللہ والے کی؟ یہ سب یہودیوں کی نقل۔ ہماری لڑکیوں کو دیکھ لو، اب آپ کو کھوجنے سے نہیں ملے گی، فاطمہ کا لباس پہننے والی، عائشہ رضی اللہ عنہ کا لباس پہننے والی نہیں ملے گی آپ کو کھوجنے سے۔ اس لیے کہ سب کو دیکھا کہ وہ سب کا چست ہو گیا تو ہم بھی چست ہو جائیں۔ مسلمانوں کی لڑکیوں نے بھی وہی سب لباس پہن لیا، اور ہم کہتے ہیں اللہ پاک مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے۔ یہ کیسے ہو جائے گا؟ ایک بات کہنا چاہتا ہوں اخیر میں، یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ آج کے زمانے میں اسلام خطرے میں ہے، یہ نہیں کہہ سکتا، یہ کہنے کی ہمت نہیں، اس لیے کہ اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لیا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ دنیا والے اسلام کے چراغ کو منہ کے پھونک سے بجھانا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ساری دنیا میں یہی ہو رہا کہ اسلام کا جو چراغ روشن ہے پوری دنیا میں، اس کو یہ منہ کے پھونک سے بجھانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے آندھی چلانے کی وہ کہتے ہیں یہ تو اتنا کمزور ہے کہ اس کو منہ سے پھونکیں گے بجھ جائے گا۔ ساری دنیا میں لوگ یہی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ وہ تو یہ چاہتے ہیں، اور اللہ چاہتے ہیں کہ اپنے چراغ کو اور مکمل کر دیں، اور اس کی لو کو تیز کر دیں، اور اس کی روشنی کو پوری دنیا میں پہنچا دیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو پورا کر دینا چاہتا ہے۔ ولو کرہ الکافرون، چاہے کافر پسند کریں چاہے نہ کریں، ان کے پسند کرنے ناپسند کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کا فیصلہ اپنی جگہ، اسلام کی حفاظت کا وعدہ ہے، اور دنیا کا دعویٰ ہے کہ ہم اسلام کو مٹا دیں گے۔ اسلام کو تو خطرہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ خود اس کی حفاظت کر لیں گے، لیکن یہ کہنے میں ہمیں کوئی جھجک نہیں ہے کہ آج پوری دنیا میں مسلمان خطرے میں ہے، مسلمان پوری دنیا میں خطرے میں ہے۔ آپ جہاں چاہے نظر اٹھا کے دیکھ لیجیے، اپنے اس ملک کو کیا کہیں گے، تعداد تو
کروڑ ہا کروڑ ہے نا، 25-30 کروڑ تو ہیں، اتنے تو بعض ملکوں میں بھی نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی ہیں اقلیت میں، تو اکثریت کے دباؤ میں ہیں، حکومت کے دباؤ میں ہیں، چونکہ حکومت بھی انہی کی ہے، حکومت بھی وہی چاہتی ہے، تو ہم بے بس ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان ملکوں کے بارے میں کیا کہیے گا جہاں اکثریت کلمہ پڑھنے والوں کی ہے، جہاں ایمان والوں کی بہتات ہے، جہاں ان کی حکومت ہے، ان کی طاقت ہے، ان کی دولت ہے، ان کی تعداد ہے، سب کچھ ہے، لیکن اسلام وہاں پر بھی نظر نہیں آتا۔ اب چوں کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی، وہ زمانہ آ گیا ہے، اگر کعبہ ہی سے کفر اٹھنے لگ جائے تو مسلمانی کہاں بچے گی؟ اب تصویریں آ رہی ہیں نا کہ سرزمین عرب کی عورتیں یوگا کر رہی ہیں، آرام سے بیٹھے، نماز نہیں پڑھ رہی، نماز میں صحت ہے اس کی گارنٹی اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، اس پر ایمان نہیں ہے۔ پھر یہ کہ صحت اللہ کی طرف سے آتی ہے، ہم اللہ کے ہر حکم کو پورا کریں گے صحت آ جائے گی، نہیں، اب ہم نے دنیا کے ایجاد کیے ہوئے طریقے کو یوں کر لیا ہے۔ بہت ساری عورتیں بیٹھیں، یہ سب عرب ہیں، یوگا کریں۔ اب سنیما کھل ہی گیا ہے، اب تماشا ہو ہی رہا ہے، اب اس نے کہہ دیا سربراہ مملکت نے کہ مسلمان عورتوں کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہی بات یہاں کی عدالت نے کہہ دیا، تو کتنی تکلیف ہوئی ہے مسلمانوں کو، کتنی روحانی تکلیف، کتنا قلب مجروح ہوا ہے مسلمانوں کا کہ عدالت سے آواز آنے لگی کہ پردہ مسلمانوں کے لیے ضروری نہیں ہے، پردہ مسلمان عورتوں اور لڑکیوں کے لیے اسلام کا حکم نہیں ہے۔ خوب پرچار ہو رہا ہے، اس کی مجال تھی، جس پردہ کا حکم قرآن پاک میں آ گیا اس کو کہہ دے کہ وہ اسلام کا حکم نہیں ہے، تو اسلام کا حکم کہاں سے آئے گا؟ تمہارے یہاں سے آئے گا، تمہاری کتابوں میں آئے گا؟ اسلام کا حکم تو قرآن میں آتا، قرآن میں ہے صاف لفظوں میں، مگر عدالت سے آواز اٹھ گئی، کیوں؟ انہوں نے کہا اگر اسلام کا حکم تھا تو تم گنتی کر لو، تمہارے پٹنہ میں کتنی لڑکیاں پردہ کرتی ہیں اور کتنا پردہ نہیں کرتی ہیں۔ اگر 90% پردہ نہیں کرتی ہیں اور 10% پردہ کرتی ہیں تو تمہارے اسلام کا حکم نہیں ہے۔ اسی کو دلیل بنا دیا، اگر 90% پردہ کر لیں اور 10% اگر بگڑ جائیں تب بھی دنیا کہے گی کہ نہیں، ان کے ہاں تو ہے، اس کی چلن ہے، اس کا حکم ہے، سب پردہ کرتے۔ پھر عدالت کو سوچنا پڑے گا فیصلہ کرنے سے پہلے کہ ہم کس کے خلاف جا رہے ہیں، 90% کے خلاف جا رہے ہیں۔ جب دیکھا کہ یہ 10% ہیں، یہ چیخ چلا کے چپ ہو جائیں گے، اس لیے اس نے ان کو خوش کرنے کے لیے اسلام کے خلاف حکم جاری کر دیا، فیصلہ سنا دیا۔ ہم یہیں پر آ کے مار کھاتے ہیں۔ اسلام کے کتنے احکامات ہماری زندگی میں ہیں، ہمیں سوچنا پڑے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ سال میں 2-4 خاص موقع پر ہم اپنی بھیڑ دکھلا دیں، سب برات میں مسجدوں کو بھر کے ہم کہہ دیں، ہے نا، کہ ہم بہت بڑے مسلمان ہیں، رات بھر مسجد میں جاگتے ہیں، جاگتے تو نہیں ہیں، جاگے ہیں، ایک رات جاگے ہیں، 364 دن تو نہیں جاگتے۔ مسلمان عبادت اس طرح نہیں کرے گا، مسلمان تو عبادت کرے گا کہ اس کی زندگی سے، اس کی زندگی کے ہر ایک کام سے پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہے۔ مسلمان ایسا ہوتا ہے۔ پھر دوسرے کو اسلام جاننے کے لیے کسی کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کو قرآن و حدیث کے مطالعہ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک مسلمان کو دیکھ کر وہ کہہ دے گا کہ مسلمان یہ ہے تو اسلام یہی ہے۔ آج وہ بات نہیں، اس لیے میں نے اس آیت کو پڑھا تھا کہ شب برات کی حقیقت کو ہم سمجھیں کہ یہ رات میلہ لگانے کی تو نہیں ہے، یہ رات تو اللہ سے معافی مانگنے کی ہے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں فرمایا کہ تمہیں رات بھر مسجد میں جاگنا ہے، ایسا کوئی حکم نہیں۔
نوافل کے لیے گھر سے اچھی جگہ کوئی نہیں ہوتی۔ مسجدوں کو فرائض کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ مسلمانوں کی اجتماعیت فرض نمازوں میں ظاہر ہونے لگ جائے کہ مسلمان متحدہ قوم ہے اور یہ اجتماع کے ساتھ اپنے اعمال کرتی ہیں، تو فرائض کے لیے مسجد میں آؤ۔ باقی نوافل کے لیے تم اپنے گھر میں کرو گے تو وہ زیادہ اچھا، اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ لیکن اب کوئی مجبوری ہے، گھر میں جگہ نہیں ہے، تھوڑی سی جگہ ہے، عورتیں بھی ہیں، تو ٹھیک ہے مسجد میں آؤ، کوئی منع نہیں کر رہا، مسجد میں آؤ، لیکن مسجد میں آ کر کہیں پر ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے دوسرے کو تکلیف ہو۔ اگر تلاوت کرنا ہے اور دوسرا بھائی نفل پڑھ رہا ہے، دونوں کو حق ہے، تلاوت کرنے والے کو تلاوت کرنے کا حق ہے، نفل پڑھنے والے کو نفل پڑھنے کا حق ہے، تیسرے کو دعا مانگنے کا حق ہے۔ تو تلاوت کرنے والے سے نوافل پڑھنے والے کو تکلیف نہ پہنچے اور نوافل پڑھنے والے سے دعا مانگنے والے کو تکلیف نہیں پہنچے۔ اتنی بات کی پکڑ ہو جائے گی کہ تم نے ایک مسلمان کو تکلیف پہنچایا، تم نے اتنی زور سے تلاوت کیا کہ وہ اگلا دعا مانگنا چاہ رہا تھا، اس کو دعا میں دل نہیں لگا۔ اس لیے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ پھر دوسری بات ہے کہ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس کو تو قطعی طور پر چھوڑ دینا ہوگا۔ اگر زندگی میں فرائض ہیں، ہماری ساری نوافل اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، اور اگر فرائض نہیں ہیں تو سال میں ایک رات جاگ لینے سے اور لمبی لمبی دعائیں مانگ لینے سے اور پوری رات نوافل پڑھ لینے سے اللہ پاک خوش ہونے والے نہیں ہیں۔ ہمیں اسلام کو پوری طور پر سمجھنا چاہیے، اسلام کے مزاج کو پہچاننا چاہیے، اسلام ہمیں کیا بنانا چاہتا ہے، اسلام ہم سے کیا دکھانا چاہتا ہے۔ ہمارے زندگی کے ہر ایک عمل کو دوسرا کہہ دے کہ یہ اسلام کا عمل ہے۔ آج اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو یہ جھوٹ ہماری ذات تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ یہ جھوٹ اسلام کے ساتھ لگ جائے گا۔ مسلمان بھی جھوٹا ہوتا ہے، اسلام جھوٹ سکھاتا ہے۔ مسلمان ایسا کرتا ہے، اسلام یہی سکھاتا ہے۔ اسلام کے بدنامی کا ہم سبب بننے جا رہے ہیں۔ اس لیے آج کی رات میں خاص طور پر پچھلے اعمال جو ہمارے غلط ہوئے ہیں، اللہ کو ناپسند ہوئے ہیں، ان سے توبہ کرنا ہے اور اپنی زندگی کے تمام بھول چوک، گناہوں خطاؤں کی معافی مانگنا ہے، توبہ کرنا ہے اور وعدہ کرنا ہے کہ آگے ہم ایک دن بھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ دراصل یہ شعبان کا پورا مہینہ ہی آنے والے رمضان کی پریک کے لیے تیار کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ جو آ رہا ہے اس میں تمہارے اندر کوئی کمی نہ رہ جائے، تو ابھی سے تیاری کرو۔ اب ایک رات جاگ کر کے پھر وہی تماشا شروع، لہو و لعب میں مشغول، پھر رمضان آئے گا تو نہا لیں گے، پھر بڑے نمازی بن جائیں۔ ابھی سے تیار ہو جانا چاہیے۔ یہ اسی لیے شعبان کا مہینہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا کہ آج رات کو ہم جتنا ہو سکے دعاؤں میں مشغول ہوں، نوافل میں مشغول ہوں، تلاوت میں مشغول ہوں، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے تو بچ ہی جائیں اور توبہ استغفار کریں۔ اور آگے کل کے دن میں روزہ رکھنا بھی حدیث سے ثابت ہے۔ فرض بالکل نہیں ہے، اس کے سنت ہونے میں بھی علماء، بہت سے علماء اختلاف کرتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور خاص طور پر وہ 15ویں تاریخ چونکہ ایام بیز میں آتی ہے، اس لیے یہ نیت کر لیں کہ وہ ایام بیز ہے اس لیے بھی روزہ رکھ رہے ہیں، اور شعبان کی 15ویں تاریخ، لیکن اس کو یہ نہ سمجھیں کہ اگر نہیں رکھیں گے تو ہم بڑے مجرم ہو جائیں گے۔ فرض رمضان کا نہیں رکھیں گے تب تو بہت بڑے مجرم ہوں گے، لیکن اگر شعبان کے 15ویں تاریخ کا روزہ کوئی نہ رکھے تو کوئی اس کو مجرم نہ سمجھے کہ وہ بیچارہ منہ چھپائے پھر رہا کہ ہم روزہ نہیں رکھا، سب کے سامنے آرام سے کھانے والا کھا سکتا ہے، روزہ رکھنے والا روزہ رکھ سکتا ہے، اس میں نہ رکھنے والا رکھنے والے کو برا نہ سمجھے اور رکھنے والا نہ رکھنے والے کو برا نہ سمجھے۔ یہ سب اعتدال کی باتیں ہیں۔ تو کل روزہ رکھنے کا دن بھی ہے اور آج رات عبادت کرنے کی رات بھی ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد ایک آپ کو خوشخبری بھی سنانا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی ابھی نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک سفر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے، بیت المقدس کا سفر ہے۔ 11 دن اور 10 راتیں انشاءاللہ تعالیٰ ان مقامات میں گزریں گی جو اللہ کی نظر میں بابرکت مقامات ہیں، جو نبیوں کے اترنے کی جگہیں ہیں، جہاں نبیوں کے مزارات ہیں، جہاں نبیوں کے مکانات ہیں ابھی بھی،
تو اللہ تعالیٰ نے وہ دن دکھلایا ہے کہ انشاءاللہ آج ابھی 2 بجے انشاءاللہ روانہ ہونا ہے، اور مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے وہ بیت المقدس بھی جانے کا شرف حاصل ہوگا، جن کا تذکرہ آپ پچھلے رجب کے مہینے میں سنتے آئے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج میں پہلا پڑاؤ جو بیت المقدس میں ہوا تھا، اور سارے نبیوں کی امامت آپ نے فرمائی تھی۔ آپ نے سنا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ دن دکھلایا کہ اللہ توفیق عطا فرمائے، پہنچا دے کہ ان آنکھوں سے ان جگہوں کو دیکھوں۔ پھر جامع ازہر مصر بھی جانا ہوگا، پھر آ کر انشاءاللہ تاثرات بتاؤں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ سبھی ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ ہمارا یہ سفر آسان ہو جائے، اللہ اپنے حفظ و امان میں خیر و عافیت کے ساتھ لے جائے۔ 21 آدمیوں کا ٹور ہے وہاں سے، دہلی سے، تو اللہ سب کی حفاظت فرمائے اور تمام مقامات مقدسہ تک پہنچائے، اپنے نبیوں کے مقامات کی زیارت کرائے، پھر خیر و عافیت کے ساتھ اللہ اپنے اپنے مقام پر سب کو پہنچا دے، ہمیں بھی پہنچا دے، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔